بھیجے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالات سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں تمام مومنین کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ کر اس پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھ کر اس ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کو ان تمام کاموں میں کامیابی عطا فرما. آمین. ہماری گفتگو سیرت نبی کے حوالے سے چل رہی تھی اور یہاں تک پہنچی تھی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے سب سے محبت کرنے والے چچا حضرت ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، اور وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سہارا بھی اس دنیا سے چلا گیا، اور اسی سال جب آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی خاتون تھیں، جنہوں نے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا تھا، جب کسی نے آپ کو نہیں مانا تھا، رسول خدا کہتے ہیں کہ اس وقت خدیجہ نے مجھے مانا اور مجھ پہ ایمان لے کے آئیں اور اپنا مال میرے پر خرچ کیا، جب تمام لوگوں نے مجھے رد کر دیا تھا اور میرا انکار کر دیا تھا اور مجھے جھٹلایا تھا. جب یہ دو ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. اس کے بعد سے قریش کے سرداروں کی جرت بڑھ گئی، کیونکہ ابو طالب ایک بہت بڑے سردار تھے، ان کے سامنے کسی کی جرت نہیں تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا اقدام کر سکیں جو ان کی جان یا مال کے خطرے کا باعث ہو. دھمکیاں دیتے تھے، لیکن حضرت ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے وہ رسول خدا پہ ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کر پاتے تھے. لیکن جب ابو لہب سردار بنا اور اس نے یہ چارج سنبھالا اور وہ بڑا سردار اس وقت کا بن گیا، تو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کہیں دیکھا تو کہا کہ محمد اپنے قول اور فعل کے ذمہ دار تم خود ہو. یعنی دوسرے زبان میں یہ دھمکی تھی رسول خدا کے لیے کہ دیکھو اب تک تو ابو طالب تمہیں بچاتے تھے، لیکن اب تم اپنے قول کے اور اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہو. یعنی یہ ایک وارننگ تھی جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو ہے وہ مکے میں رہنا مشکل ہو گیا. اور جب زمین اتنی تنگ کر دی گئی مکہ کی آپ کے اوپر، تو آپ نے سوچا کہ مکہ کے اطراف میں ایک جگہ تھی جسے طائف کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں. طائف اصل میں ایک بہت خوش آب و ہوا کے ایک مقام تھا، جہاں پہ یہ سبب تھا ایک طرح سے مکے میں، جہاں پہ باغات تھے لوگوں کے، جو مکہ کے امیر لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے اپنے وہاں پہ باغات اور گھر بنائے ہوئے تھے. ان میں بنی ثقیف رہا کرتے تھے. آپ نے سوچا کہ وہاں جا کے اپنے پیغام کو وہاں تک پہنچایا جائے، لہٰذا آپ اپنے پیغام کو لے کر زید بن حارثہ کے ساتھ جو ہے وہ نکلے، اور دو لوگ تھے وہاں پہنچے مکہ کے اطراف میں طائف میں. اور طائف میں جانے کے بعد یہ تین بھائی تھے جو سردار تھے بنو ثقیف کے، جس سے مختلف ثقفی بھی اسی خاندان سے تھے. تو ان تین بھائیوں سے جا کے اپنے پیغام کی جو ہے وہ دعوت کو پہنچایا، اپنے پیغام کو پہنچایا. تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ محمد آپ ہمارے پاس سے چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ سچے نبی ہوں اور میں آپ کو نہ مانوں تو یہ میرے لیے گمراہی کا باعث ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہوں اس کے سلسلے میں آپ کی توہین کروں تو کیونکہ آپ کو ایسے تعلق میں ایسا کرنا نہیں چاہتا. اور یہ کہہ کر ان کو اپنے پاس سے دور کر دیا. جب رسول خدا دوسرے سردار کے پاس گئے تو وہاں پہ بھی یہی کام رسول خدا کے ساتھ ہوا. آپ وہاں سے مایوس ہو کے نکلے، اور آپ یعنی اب یہی آخری امید تھی رسول خدا کو کہ میں اپنی تبلیغ کا پیغام یہاں پہنچا دوں، یہاں کے نوجوان میرے ساتھ آ جائیں. لیکن یہاں کے سرداروں نے صاف انکار کر دیا، اور ساتھ میں جب رسول خدا وہاں سے نکلے تو اپنے جو اوباش قسم کے نوجوان، جو یہ گلیوں میں پھرنے والے اور آوارہ قسم کے لڑکے تھے، ان کو اشارہ کر دیا کہ ذرا ان کی خبر لے لو. تو ہوا یہ کہ ان
لڑکوں نے نوجوان نوجوانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے انہوں نے گروہ بنائے اور آپ کے اوپر مختلف طریقوں سے پتھروں سے لکڑی اور مختلف طریقوں سے آپ کو مارنا اور اذیت دینا اور زبان درازی کرنا شروع کی اور اتنے پتھر مارے آپ کے ٹخنوں پہ کہ آپ سے چلا نہ جائے. اور وہ جو آپ نے واقعہ مشہور سنا ہوگا کہ رسول خدا کے پیر پہ اتنے زخم آئے کہ آپ کی پیر مبارک سے اتنا خون بہا کہ آپ کی جوتیاں جو ہے وہ خون سے بھر گئیں اور آپ نے وہاں پہ عتیبہ کا ایک باغ تھا وہاں پہ پناہ لی اور آپ اتنے غمگین تھے کہ آپ نے وہاں پہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ میں تیرے آسرے پر اور تیرے دین کو پہنچانے کے لیے یہاں سے نکلا ہوں. ایک شکوہ کیا, بڑا دردناک شکوہ ہے. وہ دعا آپ کو مل جائے گی, جو تاریخ کی کتابیں ہیں اور حدیث کتابیں انہیں مل جائے گی. رسول خدا کو ایک بہت بڑا شکوہ ہے کہ اللہ میں تیرے دین کو پہنچانے کے لیے نکلا ہوں, اگر میری آواز بجھ گئی تو تیرے دین کو پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا, میں آخری نبی ہوں. اور اس طرح سے لیکن اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے خوشی اس بات کی کہ تو مجھے دیکھ رہا ہو, تو میرے حال سے واقف ہے, بس اگر تو چاہتا ہے کہ تیری امت جو ہے قائم ہو اور تیرا دین قائم ہو تو تو میری مدد فرما. ایسے موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا, اور آنے کے بعد آپ کو سلام کیا اور کہا کہ رسول خدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, مسلسل آپ کے حالات اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے معمور فرشتے کو آپ کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ اپنا کام کرے. یعنی یہ جو اطراف میں طائف کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں, اگر آپ حکم دیں تو پہاڑوں والا فرشتہ جو ہے, یہ جو پہاڑوں کے امور پہ معمور ہے, یہ ان پہاڑوں کو ان کے اوپر ان کے سر پہ گرا دے. تو رسول خدا نے وہاں پہ ایک جواب دیا کہ اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ نادان ہیں, ہو سکتا ہے یہ ایمان نہ لے کے ہیں, لیکن ان کی آنے والی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی امت میں, اللہ تعالیٰ کی امت کو مضبوط کرنے میں جو ہے وہ ایک مؤثر کردار انجام دیں. تو رسول خدا نے وہاں پہ ان کے لیے دعا کی, ایسے لوگوں کے لیے جو ان کی امت میں پیدا ہونے والے تھے. یعنی آپ سے سوچیں کہ رسول خدا آگے کی سوچ رہے ہیں, وہ تمام دشمنیاں جو ان کے ساتھ کی گئی, وہ پتھر جو ان کو مارے گئے, تمام چیزیں رسول خدا نے اپنے ذہن سے جو ہے وہ بھلا دی, اور وہ شکوہ بھی بھلا دیا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رسول خدا نے کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ہدایت فرماؤ, ان کی نسلوں میں جو لوگ آنے والے ہیں ان کی وجہ سے میں اس عذاب کو نہیں چاہتا. پھر اس کے بعد رسول خدا جو ہے اب مکہ واپس نہیں آ سکتے تھے کیونکہ مکہ سے نکل چکے تھے, تو آپ نے زید بن حارثہ کو بھیجا, ایک دو لوگوں کو, کہ وہ اپنی پناہ میں رسول خدا کو دے دیں. عرب کے معاشرے میں قانون تھا کہ اگر کوئی کسی کو پناہ دے دے, چاہے وہ جتنا بڑا بھی دشمن ہو, اگر کسی کی پناہ میں آ جائے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا دیتے. رسول خدا نے ایک دو لوگوں کو پیغام بھجوایا, انہوں نے معذرت کر دی کہ ہم فلاں کے حلیف ہیں, ہم نہیں کر سکتے, یا ہماری پناہ جو ہے بنو عامر پہ یا قریش کے دوسرے سرداروں پر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. پھر آپ نے مطعم بن عدی, یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, مطعم بن عدی کو پیغام پہنچایا. اس کے 7 بیٹے تھے, یہ بہت پاورفل سردار تھا, بڑا سردار تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں محمد کو پناہ دیتا ہوں, ان سے بولے آ جائیں. تو رسول خدا نے دوبارہ زید کو بھیجا اور کہا کہ آپ ان سے آ کے بولیں میں ایسے نہیں آؤں گا, تو مجھے لینے کے لیے آؤ, کیونکہ میں ایسے نہیں آؤں گا, مجھے نہیں معلوم کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے ختم کر دیا جائے, اور میرا پیغام ابھی بہت ضروری ہے. تو رسول خدا کو لینے کے لیے مطعم بن عدی, اس نے اپنے 7 بیٹوں کو تیار کیا, تلوار اور اسلحے سے لیس کیا, اور یہ رسول خدا کو لینے کے لیے باہر آیا طائف کے اس مقام تک جہاں پہ رسول خدا موجود تھے. وہاں سے لے کے گیا اور ساتھ میں اعلان کرتا گیا کہ محمد آج سے میری پناہ میں. تو اس کے بعد سے رسول خدا کو تھوڑا سا امان ملا کیونکہ اس کی امان میں تھے. اس کے بعد سے آپ نے تبلیغ کرنا پھر جو سلسلہ تھا شروع کر دیا, اور حج کے زمانے میں بعد الاوقات جب لگتا تھا جب تبلیغ کرنا شروع کیا, اسی زمانے میں رسول خدا نے یمن کے مختلف وفود سے حج کے موقع پہ ملاقات کی, جو مکہ سے اس وقت مکہ میں مدینہ, اس وقت مدینہ تو نہیں کہا جاتا تھا, یثرب سے آئے ہوئے جو لوگ تھے وہ 6-7 لوگ مینا کے مقام پر ایک جگہ تھی عقبہ, وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے کسی گھاٹی کے اندر. رسول خدا مختلف لوگوں کو ڈھونڈتے تھے, کوئی مل جاتا تھا گروہ تو اس کو تبلیغ کرتے تھے. تو آپ کو کہیں سے باتیں کرنے کی آواز آئی, رات کا وقت تھا, تو آپ نے وہاں پہ جو ہے داخل ہو کر پوچھا کہ کیا میں آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ, جی آئیے. پھر رسول خدا نے جب بات کی اور اپنے پیغام کے بارے میں بتایا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا, تو انہوں نے کنیکشنوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو یہودیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. اوس اور خزرج سے ان کا تعلق تھا. اوس کے کچھ لوگ تھے, 3-4 لوگ, 12 لوگ تھے یا 11 لوگ تھے, اس میں سے 3 جو تھے وہ اوس سے تھے, باقی خزرج سے تھے. تو اللہ کے رسول نے جب کو یہ باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ یہودی ان پہ ایمان لائیں جو ان سے مل کر ہمارے اوپر جو ہے عذاب نازل کرنا چاہتے تھے, جن کو جب ہم تنگ کرتے تھے, تو انہوں نے پہلی فرصت میں جو ہے رسول خدا کی باتیں سن کے ساری باتوں سے یہ اٹریکٹ ہوئے, ان کے اوپر جو ہے باتوں کا اثر ہوا, کوئی ایمان نہیں لایا. رسول خدا نے ان سے جو باتیں کی, یہ سن 11 ہجری کا واقعہ ہے تقریباً. سن 11 ہجری کے واقعے میں, سن یعنی 11 ہجری حضرت ابو طالب تقریباً وفات کے یہ 1 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے تقریباً.
تو اس وقت رسول خدا نے ان سے 4 یا 5 شرائط پہ جو ہے وہ ان کو اپنی پیغامات پہنچائے اور ان کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور مدینے میں جا کے یسرا میں جا کے ہمارے دین کا پیغام پہنچاؤ. جب یہ چلے گئے تو اس کے بعد 12 ہجری کا جو واقعہ ہے, جس میں 12 ہجری کہہ رہا ہوں 12 بعثت کا واقعہ ہے, اس میں جو ہے وہ معراج کا مشہور واقعہ جو پیش آیا کہ رسول خدا کو معراج ہوئی. معراج کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ علماء کے درمیان تقریباً یہ اتفاق ہے کہ معراج کئی دفعہ ہوئی ہے, اور 2 دفعہ تو سب متفق ہیں کہ یہ معراج 2 دفعہ ہوئی ہے. بعض لوگ ایک معراج مکہ کی ہجرت سے پہلے کہتے ہیں, مکہ سے ہجرت سے پہلے, اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مکہ کے بعد ہوئی ہے. لیکن جو بھی تھا, لیکن ایک معراج مکہ سے پہلے ہوئی تھی, وہ یہ تقریباً 12 ہجری میں پیش آئی. اور اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب 12 ہجری کے اندر حج پہ آپ تھے, 12 بعثت 12 ہجری کہہ رہا ہوں, 12 بعثت میں جب حج پہ یہ لوگ جو 11 ہجری میں آئے تھے اور ملاقات کر کے گئے تھے, ان میں سے کچھ لوگ آئے اور کفار کے ان قافلوں کے ساتھ مل کر جو حج کے لیے آیا کرتے تھے, تو انہوں نے آ کے بتایا کہ وہاں پہ ہم نے تبلیغ کی, ہماری تبلیغ کے نتیجے میں جو ہے وہ کافی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور کچھ مسلمان ہونے کو تیار ہیں. تو ان میں سے آپ نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ آپ جا کے ہمارا پیغام پہنچائیں, اور کچھ شرائط یا کچھ یوں کہہ لیں کہ کچھ شرائط پہ ان سے بیعت لی. یہ اسلام کی پہلی بیعت تھی جو باقاعدہ طور پہ لی گئی. اس بیعت میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہے وہ 4 یا 5 شرطیں بیان کی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. یہ وہ گناہ ہیں سارے کے سارے جو اس وقت معاشرے میں رائج تھے اور جن کی گناہ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ کراہیت لوگوں کے دماغ سے نکل چکی تھی. ان کو عام یعنی روٹین کا ان کا حصہ تھا, اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے یہ باتیں ان کو بتائیں کہ دیکھو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے, اپنی طرف سے گھڑ کر کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاؤ گے, اور کسی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے, اور اس کی پابندی کرو گے تو اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے, اور اگر کسی نے نافرمانی کی تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دے گا, اور اگر دنیا میں نہیں دی تو قیامت میں اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے. یہ بیعت جو بیعت عقبہ پہلی بیعت ہوئی, عقبہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقبہ مینا کے نزدیک ایک مقام تھا کہ جہاں پر یہ بیعت لی گئی, تو اس مقام پہ اس بیعت کی وجہ سے اس کو بیعت عقبہ اولا کا نام دیا, اولا یعنی پہلی بیعت کا نام دیا گیا. اس کے بعد جب یہ لوگ گئے تو معراج کا واقعہ پیش آیا. معراج کے واقعے میں ہوا کیا کہ رسول خدا, ایک سلام پہلے محمد علیہ معراج کا واقعہ میں دوسرے خطبے میں اس کو بیان کروں, کیونکہ وقت کی کمی ہمارے پاس ہمیشہ سے رہی ہے اور ہماری نماز 5-10 منٹ تقریباً لیٹ ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیکسٹ جمعے جہاں پہ بھی نماز ہو شاید یہاں سے منتقل ہو جائے, تو آپ لوگ وقت پہ اگر آ جائیں 2 منٹ پہلے تو انشاءاللہ ہم وقت پہ نماز شروع کر سکیں. ایک سلوات بھیجیں محمد انشاءاللہ. بعثت کے 12ویں سال کے جو واقعات ہیں اس میں معراج جو امپورٹنٹ واقع ہے اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے, لیکن اس سے پہلے ان جو پیغامات میں سے جو ہم اس وقت سیرت کی جیسے کہتے ہیں کہ زمرے میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں کہ رسول خدا نے پہلی دفعہ میں جن لوگوں سے ملاقات کی, ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد ان چیزوں کے بارے میں ان سے بیعت لی کہ جن پہ کوئی بھی آپس میں یعنی کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یعنی وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کی کہ ایمان لے کے آنا ہے, پہلی شرائط ایمان لانے کی یہ ہے. اور وہ شرائط جو بیان کی گئی کہ چوری نہ کرو, زنا نہ کرو, اپنی طرف سے کھڑ کر کسی پہ بہتان نہ بناؤ یعنی کسی پہ تہمت نہ لگاؤ, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, میری نافرمانی نہ کرو. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو اسلام کے بنیادی پیغامات میں سے تھیں. اور آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ چیزیں جس طرح اس زمانے میں شاید اس طرح اب میں نہیں مقایسہ کر سکتا کہ اس زمانے میں بالکل عادی ہو گئی تھی اور بالکل عام ہو گئی تھی اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. ہمارے زمانے میں برا سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کن امیدوں اور کن سہاروں کی بنیاد پہ ہم سے خواستہ ناخواستہ ان باتوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے درمیان ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہیں. یعنی اگر ایک مسلمان معاشرہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ عام نظر آئیں گی, چاہے وہ پاکستانی معاشرہ ہو یا جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جا بجا, اپنے نزدیک بھی اپنے دور بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اصول جو اس نے اسلام میں داخل ہونے کے قائم کیے ہیں, اور اللہ کے رسول نے جس پہ لوگوں سے پہلی بیعت کی تھی, جس کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم ہوئی, جس کی بنیاد پہ لوگ پہلی دفعہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے, ان شرائط کو ہمیں اپنے اندر پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگ جو اس خطبے کو سنیں یا بعد میں سنیں, ان سے گزارش ہے میری کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو صحیح سے پڑھ کر اپنی زندگی میں جو ہے اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں
اس بات کی گواہ ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے قرآن اور رسول کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا مواخذہ نہ ہو. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو اپنی حفاظت میں فرما, ان کے مشکلات دور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں پہ مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ دین کے راستے پر چلیں, ان کی کوششوں میں ان کو کامیاب فرما. ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما, ہمارے امام کی عبادت فرما اور ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وسیما علی امیر المومنین وحبیبۃ فاطمۃ الزہراء والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات علیہم اجمعین رحمات المستضعفین وحدات الحدات المؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری ان تمام کوششوں کو جو تقوی الہی کے حصول کے لیے ہوتی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہماری گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو چل رہی تھی اس میں معراج کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کر کے جو آج کل کے حالات میں ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ اہم واقعہ پیش آیا ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے اس کی اڑتی ہوئی خبریں سنی ہوں گی, اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کروں گا کہ ایک بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے ناموس صحابہ کے عنوان سے. انشاءاللہ وقت ملا تو میں 2-4 منٹ کی اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس طرح بھیجیں محمد والے. معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں آپ نے وہ سنا ہوا ہے کہ معراج کس طرح سے ہوئی. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ہم راتوں رات اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے گئے اور پھر وہاں سے جو ہے ہم اس کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے. یہ تفصیلات آپ کو احادیث میں ملیں گی حدیث معراج کے نام سے, یا معراج کے بارے میں جو احادیث ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ہیں مختلف تاریخ کی کتابوں میں وہ معراج کی باتیں جو احادیث کی صورت میں مختلف اصحاب سے اور مختلف لوگوں سے نقل ہوئی ہیں وہ آپ کو مختلف جگہوں پہ تاریخ میں احادیث میں مختلف جگہوں پہ ملیں گی. تو آپ کو کہیں کوئی بات سننے کو ملے گی, کہیں کوئی بات سننے کو ملے گی, اس میں مختلف جو ہے اختلافات آپ کو نظر آئیں گے. لہٰذا میں لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ معراج میں اصل میں جو ہے وہ جو واقعات پیش ہے وہ کس طرح سے واقعات پیش ہے, کیونکہ اختلاف ہمارے درمیان اور مختلف لوگوں کے درمیان اس طرح کا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہے مسلمانوں کے کچھ گروہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ معراج صرف روحانی تھی, یعنی ایک روحانی معراج تھی جس میں رسول خدا روحانی طور پہ جو ہے وہ بیت المقدس گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے انبیاء سے ملاقات کی. لیکن اکثر جو مسلمان مذاہب کے علماء ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ معراج جسمانی بھی تھی اور روحانی دونوں تھی, یعنی رسول خدا جسمانی طور پر اس میں گئے. اور وہ جو باتیں مشہور ہیں کہ وہ جب گئے تو جس دروازے سے آپ گئے تھے اور دروازہ جو ہل رہا تھا وہ جب واپس آئے تو اسی طرح ہل رہا تھا, ایسا کچھ نہیں. 2-3 گھنٹے تقریباً یہ واقعہ گزرا ہے, 2-4 گھنٹے, اور فجر سے پہلے آپ واپس آئے ہیں. رات کا وقت تھا کہ آپ معراج پہ گئے ہیں اور طریقہ یہ تھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے اور ولودگی اور نیند ولودگی کی حالت میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لے گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے, اور پھر جسے کہتے ہیں کہ آپ کو حضرت جبرائیل جو ہے وہ لے گئے بیت المقدس. یہ یہاں پہ بیت المقدس لے جانے کا مقصد کیا تھا کہ ڈائریکٹ بھی لے کے جا سکتے تھے, بیت المقدس لے جانے کا کیا مقصد تھا. جو میری گفتگو آپ کو یاد ہوگی کہ قرآن مجید میں ابھی تفسیر کے سلسلے میں ہماری چل رہی ہے کہ رسول خدا جب اس دنیا میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری جو تھی وہ امت مسلمہ کے قیام کی یہ رسول خدا کی امت کو سونپ دی, یعنی بنی اسرائیل سے یا یعقوب بنی اسحاق کی امت, بنی اسحاق کے اولاد سے جو امت چلی تھی
آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو بنی اسماعیل میں منتقل کیا. تو بنی اسحاق کی حکومت کہاں پہ تھی یا بنی اسرائیل کی حکومت کہاں پہ تھی؟ یہ وہ تمام لوگ تھے جہاں پہ تمام انبیاء بنی اسرائیل گئے. وہ بیت المقدس کا علاقہ، وہ فلسطین کا علاقہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، وہ علاقہ تھا. رسول خدا کو وہاں لے جانے کا مقصد شاید ایک یہ بھی رہا ہو کہ اب وہ جو ذمہ داری امت کے قیام کی اور اسلام کے اور دین کے پھیلانے کی تھی، وہ اب منتقل کی جا رہی ہے آپ کو. اب یہ ذمہ داریاں اور یہ زمام آپ کو سونپی جا رہی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جماعت کروائی، انبیاء علیہ السلام وہاں انہوں نے شرکت کی، انبیاء کی صفحے تھی. یہ ایک تمثیل ہے، اب اس کے بارے میں تفصیلات ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو رسول خدا وہاں گئے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ذریعے آپ کو براق کے ذریعے جو ہے وہ آسمانوں پہ لے کے جایا گیا. پہلے آسمان پہ آپ نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی تھی، دوسرے آسمان پہ سب نے آپ کو مرحبا کہہ کے استقبال کیا. آخری جو چھٹا آسمان تھا، یہ 7واں آسمان تھا، ایک جگہ آپ نے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم سے ملاقات کی. جب آپ اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں کہ بارگاہ میں پہنچے، قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے کہ قاب قوسین اور ادنیٰ کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ جتنی دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی یہ کوئی فزیکل فاصلہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی فزیکل ایسی جگہ پہ یا فزیکل ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس کو فزیکلی طور پہ ہنس کیا جا سکے. یہ انسانی ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے کہ کتنی نزدیکی تھی، اس بات کو بیان کرنے کے لیے مثال بیان کی گئی ہے. کیونکہ عربی زبان کا یہ طریقہ کار ہے عربی ادب کے اندر کہ بات کو پہنچانے کے لیے ایسے استعارے، ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جس سے اس زمانے کے عرب آشنا تھے. یہ قاب قوسین یعنی دو کمانوں کے درمیان فاصلہ، یہ کم سے کم فاصلہ شمار کیا جاتا ہے کسی کے اندر محبت یا کسی کی الفت کو بیان کرنے کے لیے. تو وہی قافیہ اور وہی چیز کو بیان کیا گیا کہ اللہ اور محمد کے درمیان کوئی بھی نہیں تھا دوسرا، وہ صرف دونوں کی موجودگی وہاں پہ تھی. تو میرا اللہ اور جو گفتگو ہے وہ حدیث معراج کے طور پہ، کیونکہ وہاں پہ کوئی اور تو تھا نہیں، تو یہ حدیث کون بیان کرتا تھا؟ رسول خدا نے. یہ حدیث قدسی بھی ہے، رسول خدا نے وہ واقعات جو ہیں وہ اپنی حدیث کے اندر بیان کیے. انشاءاللہ کبھی موقع لگا معراج سے متعلق تو وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. پھر وہ رسول خدا جب واپس تشریف لے کے آئے تو لوگوں نے واقعات پوچھے، لوگوں کو بتایا، تو کسی کو یقین آیا، کسی کو یقین نہیں آیا. آپ تو کبھی نہیں گئے تھے فلسطین، تو لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول جو ہیں وہ فلسطین نہیں گئے، لیکن کچھ لوگ تھے جو سردار تھے جن کے قافلے جایا کرتے تھے فلسطین. ان لوگوں نے رسول خدا سے سوالات کیے کہ بھائی اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں معراج پہ، تو وہاں کے بارے میں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے سامنے وہ ساری جزیات ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں جو آپ نے وہاں پہ دیکھی تھی. آپ نے تمام ایک ایک دروازہ، ایک ایک چیز کی تفصیلات بتائیں تو ان کو یقین آ گیا اور کہا کہ آپ بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اس وقت یقین آئے گا کہ جب آپ یہ بتا دیں کہ ان کی کچھ کاروان گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ رہے تھے، کہ وہاں سے جو کاروان چلا ہے جو مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف آ رہا ہے، اس کاروان میں کون ہے، کون لے کے آ رہا ہے، کہاں پہ پہنچے ہیں، کب پہنچے گا. رسول خدا نے کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے یہ اطلاع دی اور رسول خدا نے وہ ساری اطلاع دے دی. وہ کاروان آ گیا، اسی تعداد میں سارے لوگ تھے، وہی لوگ اس کی جو ہے رہنمائی کر رہے تھے. اس کو دیکھنے کے باوجود بھی وہاں کے لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آئے. ایک قرآن مجید میں آیت ہے سورہ زخرف کے اندر 36 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ. یہ آیت بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس حوالے سے راہگشا ہے کہ بعض دفعہ ہدایت آنے کے بعد، بعض دفعہ دلائل دیکھنے کے بعد، بعض دفعہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے آنے کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بات یا اللہ کے پیغام کو ماننے سے اس کو دور رکھتی ہیں. اور وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو شخص رحمان، اللہ نے رحمان کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ لوگ اللہ کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کرتے تھے. اللہ بھی کہتے تھے لیکن رحمان کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو لہٰذا وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے یا شاید دوری اختیار کرتے ہیں، یعنی رحمان کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں یا اپنی طرف سے جو رحمان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی نزدیکی کا باعث نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان سے؟ ٹھیک ہے، کچھ علماء نے یہاں ذکر سے مراد قرآن لیا ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں نقیض لہو شیطانا، تو ان کے لیے ایک شیطان، ایک خاص شیطان اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے ساتھ جو ہے ان کا پارٹنر بنا دیتا ہے. نقیض لہو یعنی ان کے لیے معین کر دیتا ہے ایک شیطان. شیطان کرتا کیا ہے؟ فہو قرین، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے، یعنی جہاں پہ اس کا موقع لگتا ہے وہ اس کو بھڑکاتا ہے، ان کو وسوسہ کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی کام جو ہے وہ ابھی ہمارے ہاں جو ہے پاکستان کے اندر پیش آ رہا ہے کہ ایک قانون پہلے سے موجود تھا اور وہ قانون یہ تھا کہ جو صحابہ کرام ہیں اور جو امہات مومنین ہیں اور اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کی جو ہے کوئی بے حرمتی کرے تو اس کے لیے مثلا کچھ چھوٹا مختصر سا 1-1.5 لاکھ روپے کا جرمانہ تھا اور 2-3 سال قید تھی. لیکن وہی قانون اب ہماری مذہبی حلقے نے اس چیز کو استعمال کیا، اس گوٹ کو، اور الیکشن کی تیاریاں کیونکہ چل رہی ہیں تو اب
جو ایک مشترکہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر، ایک کھچڑی سی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے ایک بل پیش کیا اور خاموشی سے وہ بل بہت سارے لوگ موجود نہیں تھے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور اس میں یہ کہ اس میں عمر قید کی سزا رکھ دی گئی اور کئی لاکھ روپے جرمانہ بڑھا دیا گیا. یہ بل تو چلے بظاہر وہی بل ہے جس کو پیش کیا گیا، لیکن کیونکہ ابھی ووٹ لے لیتے ہیں تو جتنے بھی ایسے طبقے تھے جو ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے قریب آتے ہیں تو وہ نزدیک آ جائیں گے. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، پاکستان کے اندر کتنے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، کتنے لوگوں کو بے جرم مار دیا گیا، کتنے لوگوں کو صرف اس نظام میں کسی توہین رسالت کی ہے مار دیا گیا. یہ بھی اسی مقصد کے لیے اب استعمال ہوگا. علماء نے بہت آوازیں اس کے خلاف اٹھائی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ لوگ دیکھیں گے کہ علماء اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں. وہ آوازیں اس کے خلاف نہیں اٹھا رہے ہیں کہ برا نہ کہا جائے، وہ آوازیں اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں کہ یہ بل جو پیش کیا گیا اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے بیان کریں، اس کی توجیحات اس طرح سے بیان کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں ناموس رسالت کی خلاف ورزی ہوتی کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ کسی کے لیے کیا سزا معین کی جا سکتی ہے، اور وہ سزا لوگ نہیں دے سکتے، وہ سزا کون دے سکتا ہے. تو بہرحال اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی موقع لگے آپ لوگ اس کی تفصیل پڑھیں، اور اس کو اگر مجھے موقع لگا تو میں اگلے جمعے میں اس کے لیے کوئی بیان کروں گا، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے اطراف میں جو واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں اور جو بھی ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان سے ہم خبردار ہیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثرات رکھتے ہیں، اور ہمارا یہاں پر ہونا، ہمارا یہاں سے کوئی کام کرنا، ہماری یہاں سے آواز ان تک پہنچنا ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ نہیں معلوم کہ ہم کس طرح سے اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کہیں پہ اپنی احتجاج کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ لوگ اور علماء یہاں کے جو ہیں وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کریں گے. تو کوشش یہ کریں کہ تمام چیزوں سے اویئر رہیں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ایک بہت سخت اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے. وہ یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ جہاں پہ ہمارے سامنے کوئی کام ایسا ہو رہا ہو کہ جو اسلام کے خلاف ہو، جو اسلام کو نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس کے لیے ہر مسلمان پہ یہ واجب کیا گیا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے میں جس طرح چیزیں گزر رہی ہیں ان کو اسی طرح سے حقیقت ان کی درک کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس طرح سے وہ واقع ہو رہی ہیں، یعنی ان کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو ہمارے اوپر عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مومنین کی عقل و شعور اور ان کی فراست میں جو ہے وہ اضافہ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جہاں جہاں مسلمان ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسلام جو ہے وہ پھیل سکے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کا نور لوگوں کے درمیان پھیل سکے، اے اللہ ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب فرما. اے اللہ جو علماء اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ ان کی کوششوں کو ثمریاب فرما. اے اللہ جو علماء حقہ ہیں، چاہے وہ ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہوں یا دوسرے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اور اس چیز کے لیے کوشاں ہوں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے جائیں، اے اللہ ان سب کو متحد ہو کر اللہ کی طرف لے جانے میں ان سب کی مدد فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں حب آل محمد کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے عقل و شعور میں اضافہ فرما. ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على